سورۃ المؤمنون 18واں پارہ آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلفح وجوہہم النار، جلسا دے گی آگ ان کے چہروں کو، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور اس جہنم میں بد شکل ہوں گے۔ جہنمی لوگوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو ان کے چہروں کو آگ جلسا کے رکھ دے گی، اور جہنم کے اندر ان لوگوں کی حالت ایسی ہوگی، اتنے بد شکل ہوں گے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنمی لوگوں کے جو ہونٹ ہوں گے، اوپر والا ہونٹ ان کی پیشانی کو لگے گا، اور نیچے والا ہونٹ ان کے ناف کو لگے گا، اور بہت بڑے بڑے دانت ہوں گے، اور جو ان کی آوازیں ہوں گی وہ گدے جیسی آوازیں ہوں گی، اور جہنم کے اندر چلائیں گے، روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس میرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں ہوتی تھی؟ اور تم تو اس وقت قرآن سے اعراض کرتے تھے، قرآن کریم کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن کو جھٹلایا۔ تمہیں یاد ہے دنیا میں جب نبی تمہارے پاس آتے، قرآن تلاوت کرتے، تو تم ان کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اور کل قیامت کے دن یہ جہنمی لوگ اپنی بدبختی کا اقرار کریں گے، اللہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم بڑے بدبخت لوگ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ آج ہماری ایک بات مان لے، تھوڑے وقت کے لیے ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم اب دنیا میں چلے جائیں، اور اللہ اب تو ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ اب ہمیں بھیج دے، بس ہم نے دیکھ لیا۔ تو اب ان کو واپس ہونا تو ہے نہیں، کہا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اخسؤوا کہتے ہیں جب کتا بھونکے تو اسے ڈرانے کے لیے ہر زبان کے اندر اپنے اپنے الفاظ ہیں، کوئی کہتا ہے در در کتیا، کوئی کرے کرے کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جہنمی لوگوں کو بھی یہی کہا جائے گا اخسؤوا، خاموش ہو جاؤ، اب بھونکو نہیں، اخسؤوا فیہا، اب ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں پڑے رہو۔ آج مجھے اللہ سے باتیں نہ کرو، آج کہتے ہو کہ فَإِنْ عُدْنَا، اللہ ہمیں دنیا میں لٹا دے، تمہیں دنیا میں زندگی نہیں دی تھی، قرآن تمہیں نہیں دیا تھا، اور تمہارے پاس نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی، آج جتنی بھی باتیں کرتے ہو کتے کی طرح ان کو دھتکار دیا جائے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ تو ان آیات پاک کے اندر جہنمی لوگوں کا تذکرہ فرمایا، تلفح وجوہہم النار، جلسا دے گی آگ ان کے چہروں کو، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ جہنم میں بد شکل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم فرمائیں گے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟
فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پس تم اسے جھٹلاتے رہے۔ تمہیں یاد ہے دنیا کے اندر میں اللہ نے تمہیں زندگی بھی دی، قرآن بھی تمہیں دیا، لیکن تم نے قرآن سے اعراض کیا۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، جہنمی لوگ اقرار کریں گے اپنی بدبختی کا، وہ لوگ کہیں گے ہمارے ربا غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی۔ اللہ دنیا میں سمجھ نہیں آئی، اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، آج ہمیں پتہ چل گیا۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور بے شک ہم تھے گمراہ لوگ۔ اللہ آج ہم اقرار کرتے ہیں ساری غلطیاں ہماری تھیں۔ ربنا اخرجنا منہا، جہنمی لوگ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اخرجنا منہا، نکال دے ہمیں جہنم سے۔ فَإِنْ عُدْنَا، پس اگر ہم لوٹے دنیا میں دوبارہ اللہ تو ہمیں لٹا دے، ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اب دنیا کے اندر اللہ تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ فَإِنْ عُدْنَا، پس اگر ہم لوٹے گناہ اور شرک کی طرف، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پس بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ ایک دفعہ ہمیں نکال دے جہنم سے، اللہ اب نہ تو ہم کبھی شرک کریں گے، اللہ نہ ہم کبھی گناہ کریں گے، اللہ کریم ہمیں نکال دے۔ قال، اللہ کریم فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو کر پڑے رہو اس جہنم میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرنا۔ کیوں بات نہ کرنا؟ اگلی آیت پاک میں وجہ بیان کی، انہ کان فریق من عبادی، بے شک وہ ایک جماعت تھی میرے بندوں کی، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، وہ میرے نیک لوگوں کی جو جماعت تھی وہ یہی کہتے تھے دنیا کے اندر، یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کو، جہنمی لوگوں کو اس لیے ذلیل ہو کر رہنا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے آج مجھ سے بات نہ کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر میرے نیک لوگوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، نیک لوگ ہوتے جو ان لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے، ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، عبادت بھی اللہ کی کرتے تھے، ایمان بھی اللہ پہ لاتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگتے تھے۔ ان جہنمی لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا، جو ان کو دین کی طرف بلایا کرتا تھا، یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون،
میرے نیک بندے جب تمہیں قرآن کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی آتے تھے، تمہیں دین کی طرف بلایا کرتے تھے، تم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے بنایا ان بندوں کو مذاق بنایا، ان کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذاق اڑانا تو کسی عام بندے کا جائز نہیں ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی آدمی ہو، اللہ کی طرف بلانے والا بندہ ہو، اس کے ساتھ مذاق کرنا تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے بیت اللہ تو کتنی عزت والا ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، ساری دنیا سے لوگ آ کر تیرا طواف کرتے ہیں، تجھے ادب سے دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، اے بیت اللہ تو کتنی عزت اور مقام والا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آقا علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا، اے بیت اللہ یاد رکھ تیری تو حرمت کتنی زیادہ، لیکن مومن کی جان، ایک مومن کی مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام مخلوق کی اس بندے پہ لعنت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، اللہ کریم تو اس بندے کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا جو کسی انسان کی آبرو ریزیاں کرتا ہے، دوسرے انسان کو عزت نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا جہنمی لوگوں سے کہا جائے گا تمہارا ایک قصور یہ بھی ہے، دنیا کے اندر تم نے ان لوگوں کو مذاق بنایا جو تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا کرتے تھے، قرآن کی طرف تمہیں بلایا کرتے تھے، تم لوگ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ آج چکھو اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کے پڑے رہو، کتے کی طرح ان لوگوں کو دھتکارا جائے گا۔ ولا تکلمون، اللہ کریم فرمائیں گے آج مجھ سے باتیں نہ کرو، دنیا کے اندر تم لوگوں نے میرے نیک بندوں کو مذاق بنایا تھا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اللہ اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، بس تم نے بنایا ان بندوں کو مذاق، حَتَّى انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بلا دیا تمہیں میرا ذکر، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کے ساتھ ہنسا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ تم ان لوگوں سے دنیا کے اندر مذاق کیا کرتے تھے اور اتنا مذاق کرتے تھے کہ تمہیں وقت ہی نہیں ملتا تھا میری یاد سے، تم نے ان لوگوں کے ساتھ بڑا مذاق کیا، تمہیں میرے ذکر کا وقت ہی نہیں ملا، تم انہی کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے تھے، انہی کی غلطیاں نکالتے تھے۔ نیک بندوں کے ساتھ مذاق اڑانا اللہ کو پسند نہیں، اگرچہ یہ بظاہر جیسے بھی ہوں لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اعلان جنگ اللہ نے ایک سود پہ کیا ہے اور ایک اپنے نیک بندوں کے ساتھ مذاق پہ کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہی لوگوں سے فرمائیں گے میرے ساتھ اب بات تم نہ کرنا، تمہاری زبانیں دنیا میں میرے بندوں کے خلاف چلتی تھیں۔ اور قرآن کریم میں بھی فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم کیا جانو جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، تم اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرو۔ مذاق ان لوگوں سے کرنا، فرمایا کسی سے بھی مذاق کرو جس میں دوسرے کی تذلیل ہو، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جس میں کسی انسان کی توہین ہو ایسا مذاق کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس میں انسان دوسرا اپنی توہین سمجھے۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے کو خوب بے عزت کر کے پھر پوچھتے ناراض تو نہیں ہوئے، میں نے تو مذاق کر رہا تھا، دوسرے بندے کی مٹی پلید کر کے پھر پوچھتے میں تو مذاق کر رہا تھا، ناراض تو نہیں ہے نا؟ تو فرمایا یہ وہ مذاق ہے، اب وہ شرما شرمی کیا بولے۔ تو جس میں ایسا مذاق جس میں دوسرے انسان کی توہین ہو گناہ کبیرہ ہے، ہاں البتہ ایسا مذاق جس میں توہین نہ ہو کسی کی، دل لگی کے لیے مذاق کرنا یہ جائز ہے، بلکہ اگر سنت کی نیت سے کرے گا تو اجر بھی ملے گا۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، بوڑھیا عورت تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی تو جنت میں جائے گی نہیں۔ اب وہ رونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا آپ نے تو کہا کہ بوڑھی کوئی جنت میں جائے گی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا بلکہ بوڑھا بھی جوان ہو کے جنت میں جائے گا، اور اس میں کوئی ذلت اور ایسی توہین امیز بات نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے اونٹ چاہیے، سواری کرنی ہے، مجھے اونٹ دے دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ تو نہیں دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا، اتنے دور کا سفر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، یہ تو نہیں بڑا ہو جائے تو پھر وہ بچہ نہیں رہتا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے دل لگی کے طور پہ یوں فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بازار کے اندر کچھ بیچ رہے تھے، آقا علیہ السلام گئے اور پیچھے ان کے جا کر آہستہ سے یوں ہاتھ رکھ دی ان کی آنکھ پر، فرمایا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو یہ اس طرح کے مذاق جس میں کسی دوسرے کی توہین نہ ہو تو ایسا مذاق کرنا جائز نہیں بلکہ اس پہ اجر بھی ملے گا۔ تو بہرحال جہنمی لوگوں کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا تمہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے میرے نیک بندوں کا مذاق اڑایا، آج تم جہنم ہی کے اندر رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔